بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، آج کی نشست ایک خاص نشست ہے اور مختصر دورہ علمیہ ہے، اور موضوع جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں الوصیۃ الصغریٰ، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہ چھوٹا سا رسالہ ہے، لیکن اس کے کنٹینٹ کے اعتبار سے اور جو وصیت کے جو الفاظ اور جو جملے ہیں بڑے کمال کے، بڑے عظیم ہیں۔ اس رسالے کے شرح سے پہلے مقدمے کے طور پر میں 3 باتیں بیان کرتا ہوں، اور پھر انشاءاللہ اس پیاری وصیت پر بات کرتے ہیں۔ مقدمے پر پہلی بات، مصنف شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ مختصر تعارف، پھر اس وصیت کا مختصر سا تعارف، یہ وصیت کیا ہے اور کیوں ہے، اور پھر شرح کا طریقہ کیا ہوگا میرا۔ شیخ الاسلام تقی الدین ابو العباس احمد بن عبد السلام المعروف ابن تیمیہ الحرانی رحمہ اللہ اس رسالے کے مصنف ہیں۔ ان کی ولادت سن 661 ہجری 661 ہجری میں ہوئی۔ اپنے زمانے کے پائے کے عالم گزرے ہیں، اور انہوں نے جو علمی اور عملی جہاد بھی دونوں کی ہیں، کہ تتار کا زمانہ تھا، تتاریوں کا، اہل بدعت کے خلاف انہوں نے قلم سے جہاد کیا، علم سے جہاد کیا، اور اہل کفر کے خلاف انہوں نے تلوار سے بھی جہاد کیا۔ زیادہ تر زندگی علم اور تعلیم میں گزری اور قید خانے میں گزری۔ ان کے جو دروس و تدریس کا جو ایک خاص طریقہ ہے، اس میں آپ کو علم کا نور نظر آتا ہے، جس میں قرآن اور سنت اور فہم السلف الصالحین اور منہج السلف الصالحین کا جو اہتمام کیا ہے وہ بے مثال ہے۔ اکثر تصنیفات میں آپ کو عقیدے کا نور نظر آئے گا، اور یہ خوبی بھی آپ کو نظر آئے گی کہ ردود کے تعلق سے کہ انہوں نے اہل کفر، اہل نفاق، اہل بدعت کا کھل کے رد کیا ہے۔ جتنے بھی بدعتی گروہ موجود تھے ان کے زمانے میں یا اس سے پہلے تقریباً تمام کی ردود آپ کو ملیں گے، مختصر الگ سے ملیں گے اور مفصل موسع الگ سے ملیں گے آپ کو۔ مخالفین بہت زیادہ تھے، کیونکہ جب مخالفین اہل بدعت، اہل نفاق کے پاس علمی کوئی جواب نہیں ہوتا تو پھر وہ زبان درازی اور انتقام پر اتر آتے ہیں اور تہمتیں لگاتے ہیں، جھوٹ و فریب سے کام لیتے ہیں،
اور شیخ الاسلام رحمہ اللہ اکثر زندگی کا جو حصہ ہے وہ قید خانے میں گزرا ہے. کیونکہ بڑی پیاری بات جو ان سے بہت معروف اور مشہور ہے، فرماتے ہیں میرے جنت میرے سینے میں ہے. یہ لوگ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، میری جنت میرے سینے میں ہے، میں جہاں بھی جاؤں میرے ساتھ ہے. قید میرے لیے خلوت ہے، جلواتن میرے لیے سیر و سیاحت ہے، اللہ تعالیٰ کے دین کی میں تبلیغ کرتا ہوں. قتل میرے لیے شہادت ہے، یہ لوگ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. کتنی کمال کی بات ہے. قید، خلوت، یعنی رب کے ساتھ مجھے فرصت مل جاتی ہے عبادات میں، اللہ کے ذکر میں، اللہ کا قرب حاصل کرنے میں. خلوت ہے. جلوتن کر دیتے ہیں، یہاں پر منع کر دیتے ہیں دروس و تدریس سے، اللہ تعالیٰ کے دین کے نشر و اشاعت سے، تبلیغ سے، دعوت سے. تو دوسری جگہ جہاں پر جلوتن کرتے ہیں وہاں پر شروع کر دیتا ہوں. سیر و سیاحت ہے، اللہ تعالیٰ کے دین کو پہنچانا ہے، دعوت اور تبلیغ ہے. قتل کر دیتے تو شہادت ہے، تو میری جنت میرے سینے میں ہے. اب ایسے انسان کا کون مقابلہ کر سکتا ہے؟ بتائیں مجھے. شیخ الاسلام رحمہ اللہ کی وفات سن 728 ہجری میں ہوئی، اور بہت عظیم علمی خزانہ چھوڑ کے گئے ہیں. یہ بات بہت اہم ہے. بہت بڑا علمی خزانہ چھوڑ کے گئے ہیں. اس وقت ان کے بعد شاگردوں نے ان سے پوچھا، امام صاحب اب اتنی کچھ لکھتے ہیں اور یہاں پر آپ کو سننے والا کوئی نہیں ہے، سب آپ کے مخالفین ہیں، تو لکھنے کی ضرورت کیا ہے؟ قسم کھاتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کی قسم یہ منہج الانبیاء ہے، دعوت الانبیاء ہے. یہ نہیں مانیں گے، ان کی نسلیں مانیں گی. اور وہی ہوا ہے. سبحان اللہ. آج کئی صدیاں گزر گئی ہیں، دنیا میں خود نہ رہے لیکن علمی خزانہ چھوڑ کے گئے ہیں. ان میں سے یہ رسالہ جو ہے ایک جھلک ہے چھوٹی سی. دوسری بات مقدمے کے طور پر، یہ جو وصیت الصغریٰ جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ خاص وصیت ہے خاص شاگرد کے لیے، کیونکہ شاگرد ہیں، ان سے علمی استفادہ حاصل کیا ہے وقتی طور پر. یہ کمال بھی دیکھیں آپ. چند ملاقاتیں ہوئی، لیکن شیخ الاسلام کے علم اور ان کے انداز بیان کو دیکھ کے ان سے وصیت طلب کی ہے. وصیت خاص نصیحت ہوتی ہے جس میں خاص الفاظ ہوتے ہیں، ایسے چیزیں جو انسان کی دنیا و آخرت کو بھلا کر دے. شاگرد کا نام ہے، جیسے کہ آپ کے پاس یہ متن موجود ہے، ابو القاسم بن یوسف بن محمد التجیبی السبتی المغربی، مغرب کے ہیں. انہوں نے نصیحت اور خاص وصیت اپنے استاد سے طلب کی، جن میں انہوں نے 4 چیزوں کا ذکر کیا ہے جو ہر طالب علم اور خاص و عام کے لیے میں سمجھتا ہوں بہت ضروری ہیں، خصوصی طور پر طالب علم کے لیے. سب سے پہلے انہوں نے یہ وصیت طلب کی، گزارش کی کہ میرے دین اور دنیا کیسے درست ہوں. دوسرے نمبر پہ ایسی کتاب جس پر میرا اعتماد ہو، خصوصی طور پر علم حدیث پر اور عمومی طور پر دیگر علم شرعیہ کے لیے. تیسرے نمبر پہ فرائض کے بعد وہ کون سے صالح اعمال ہیں جو سب سے افضل ہیں. اور چوتھے نمبر پر میرے لیے سب سے بہترین کسب کیا ہے، روزگار کے لیے میرے لیے وہ کون سا روزگار بہتر رہے گا. اور یہ بھی گزارش کی ہے کہ مختصر ہو اور اشارہ کافی ہے، کیونکہ سمجھدار کے لیے اشارہ کافی ہوتا ہے نا، کیونکہ پتہ ہے کہ بات لمبی ہو جائے گی. اتنا اگر وقت نہیں ہے تو مختصر ہو، اور اشارات بھی ہو تو میرے لیے کافی ہے.
مقدمے تیسری بات میرا شرح کا طریقہ، کیونکہ بڑا عظیم اور پیارا رسالہ ہے، میں شرح تو نہیں کر سکتا تھوڑے سے وقت میں تعلیقات، اہم تعلیقات کروں گا، اہم باتیں اردو میں عربی عبارت پوری نہیں پڑھوں گا، میں اردو میں جو معنی لفظی ترجمہ نہیں کروں گا میں، کیونکہ ایک ایک لفظ پڑھ کے ترجمہ کرنا کافی وقت لگتا ہے، اس میں لفظی ترجمہ نہیں کروں گا، میں جملوں کا جو معنی ہے وہ بیان کروں گا، اور جو نصوص ہیں قرآن و سنت کے جو دلائل ہیں وہ میں عربی میں پڑھوں گا اور ان کا انشاءاللہ ترجمہ بھی کروں گا مختصر شرح کے ساتھ، اور میں کوشش کروں گا کہ تھوڑے سے وقت میں جتنا ہم زیادہ فائدے حاصل کر سکتے ہیں اس پیارے رسالے سے ہم کر لیں۔ اس نصیحت کی اور پیاری وصیت کی ابتدا جو ہے ابو القاسم بن یوسف بن محمد التجیبی کہتے ہیں کہ میرے شیخ فقیہ امام الفاضل العالم بقیۃ السلف وقدوۃ الخلف المبدع المغرب المعرب المفصح أعلم من لقيت ببلاد المشرق والمغرب تقي الدين أبو العباس احمد بن تیمیہ رحمہ اللہ۔ چند جملے اپنے استاد کی تعریف میں بیان کیے ہیں کہ عالم ہے، فاضل ہے، بقیۃ السلف ہے، سلف کے آخری میں سے، قدوۃ الخلف ہے، خلف کے مقتدا ہیں، مبدع ہے، مغرب ہیں، معرب المفصح، یعنی اپنی بات کو بہترین انداز میں کمال کی عجیب باتیں کرنے والے۔ مشرق مغرب میں ایسا میں نے عالم نہیں دیکھا، کیونکہ انہیں تقریباً مختلف جگہوں کے سیر کیے اور کافی لوگوں سے ملاقات ہوئی۔ کہتے میں نے وصیت طلب کی ہے جس سے میرے دین اور دنیا کی صلاح ہو۔ یہاں پر دین کو مقدم کیا دنیا پر، ہماری فکر دنیا کی ہوتی ہے، طالب علم کی فکر دین کی پہلے ہوتی ہے، کیونکہ دین کے بہتر ہونے سے دنیا بھی بہتر ہو جاتی ہے۔ اگر صرف دنیا بہتر ہے تو دین کا بہتر ہونا لازمی نہیں ہوتا، جس کا دین بہتر ہو جائے تو دنیا آخرت دونوں اس کی سنور جاتی ہے۔ تو سب سے پہلے انہوں نے کہتے کہ میں نے وصیت طلب کی ہے اپنے استاد سے کہ جس سے میرے دین اور دنیا کی صلاح ہو، بہتری ہو، اور میرے رہنمائی کرے کسی ایسی کتاب کے لیے جو میرے لیے اعتماد ہو علم حدیث میں، اور اس کے علاوہ بھی جو علوم شرعیہ ہیں، اور مجھے تنبیہ کرے کہ افضل الاعمال الصالحہ بعد الواجبات، فرائض کے ادائیگی کے بعد اعمال صالحہ میرے لیے افضل کون سے ہیں، اور پھر مجھے بتائے کہ میرے لیے ارجح المکاسب، سب سے بہترین روزگار اور معاش کا طریقہ کیا ہے، یہ سب ایما اور اختصار کی بنیاد پر ہو تو میرے لیے کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی حفاظت فرمائے۔ یہ مختصر سا سوال ہے اور گزارش ہے اس عظیم شاگرد کے اپنے عظیم استاد سے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ بحر العلوم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے راضی ہو، جواب میں فرماتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، اللہ کی حمد و ثنا سے اس وصیت کی ابتدا کی ہے۔ فرماتے جس وصیت کے تعلق سے آپ نے مجھے سوال کیا اور طلب کیا ہے، تو میں نہیں جانتا کوئی بھی ایسی وصیت جو زیادہ نفع بخش ہو اللہ تعالیٰ کی وصیت سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت سے۔ اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وصیت ہے اس سے بہتر، اس سے نفع بخش کوئی وصیت میں نہیں جانتا، لیکن کس کے لیے؟ جو اسے سمجھے اور اس کی اتباع کرے، انڈر لائن کریں اسے۔ وصیت کو صرف لیا نہیں جاتا، وصیت پر عمل کرنے سے پہلے اسے اچھی طرح سمجھا بھی جاتا ہے، یہ بہت ضروری بات ہے۔ اور جب بات ہوئی وصیت کی تو سب سے عظیم وصیت وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو اور اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہو۔ سب سے زیادہ نفع بخش وصیت اللہ تعالیٰ کی وصیت ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث میں ہمیں ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی وصیت کے لیے شیخ الاسلام رحمہ اللہ نے یہ آیت بطور دلیل پیش کی ہے، سورۃ النساء 131 131 میں
قال تعالى اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ إِلَى آخِرِ الْآيَةِ، اور یقیناً ہم نے وصیت کی ہے ان کو جن کو کتاب دی گئی، یعنی اہل کتاب، من قبلکم آپ لوگوں سے پہلے، وَإِيَّاكُمْ اور تمہیں بھی، کیا وصیت ہے؟ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ، اللہ تعالیٰ کے تقوی کا راستہ اختیار کرو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔ عام ترجمہ ہم کرتے ہیں اتقوا اللہ، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اور تقوی کا جو مفہوم ہے جیسے آگے بیان ہوگا، شیخ علیہ السلام خود بیان کرتے ہیں، اس سے زیادہ وسیع ہے، لیکن لفظی ترجمہ ہم کرتے ہیں تقوی کا ڈر، اللہ تعالیٰ کا ڈر، اتقوا اللہ، اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔ اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وصیت کی ہے سیدنا معاذ کے لیے، سیدنا معاذ رضی اللہ عنہ معروف صحابی ہیں، عظیم صحابی ہیں، جب اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یمن کی طرف بھیجا تو خاص وصیت کی، اور یہ وصیت ہم سب کے لیے ہے۔ اتقوا اللہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی طرف سے قرآن مجید میں کئی مقامات پر اتقوا اللہ ہے۔ جمعہ کے دن جمعہ کے خطبے میں سب سے زیادہ ذکر تقوی کا ہوتا ہے، خطبے کی ابتدا بھی یہیں سے ہوتی ہے، انتہا بھی اسی پہ ہوتی ہے۔ لیکن اس لیے میں نے کہا ہے کہ شیخ الاسلام لمن عقلہ واتبعہ، یہ بہت ضروری ہے۔ ہم سنتے ہیں، سمجھتے شاید کم ہے، اور اتباع بھی ہماری کمزور ہوتی ہے۔ عمل اور اتباع تب مضبوط ہوتا ہے جو ہمارا سمجھنا مضبوط ہوتا ہے اور صحیح ہوتا ہے۔ سید معاذ کو جو وصیت کی ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے، فرماتے یا معاذ اتق اللہ حیثما کنت واتبع السیئۃ الحسنۃ تمحوها وخالق الناس بخلق حسن۔ چند الفاظ ہیں، کمال کے الفاظ ہیں۔ اس وصیت کو نصب العین بنا لے آج سے۔ سوال کیا ہوا تھا؟ دنیا اور دین اور دنیا کو درست کرنا ہے، اصلاح اگر چاہتے ہیں، دین اور دنیا کو بہتر کرنا چاہتے ہیں، چند الفاظ سن لیں۔ یا معاذ اتق اللہ حیثما کنت، تم جہاں پر بھی ہو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، تقوی کا راستہ اختیار کرتے رہو، ہر آن میں، ہر وقت میں، ہر جگہ پر، حیثما کنت، سرا وعلن، ہر وقت میں، ہر آن میں۔ واتبع السیئۃ الحسنۃ تمحوها، اور گناہ کو، برائی کو نیکی سے بدل دو، نیکی اسے مٹا دے گی۔ برائی کے بعد نیکی فوراً کرو، تمحوها اسے مٹا دے گی، گناہ کو نیکی مٹا دے گی۔ تیسری بات وخالق الناس بخلق حسن، اور لوگوں کے ساتھ بہترین حسن اخلاق سے پیش آؤ، حسن الخلق۔ مزید تفصیل آ جائے گی کیونکہ یہی وصیت جو ہے اصل وصیت ہے اس پورے رسالے کی۔ اب سیدنا معاذ رضی اللہ عنہ یہ جو وصیت کی ہے اس کی اہمیت کیا ہے؟ سیدنا معاذ کی اہمیت سے پتہ چلتا ہے کہ اس وصیت کی اہمیت کیا ہے۔ سیدنا معاذ کون ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک ان کا کیا مقام ہے؟ شیخ الاسلام رحمہ اللہ فرماتے ہیں سیدنا معاذ رضی اللہ عنہ جو ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں بہت بلند درجہ اور منزلت پاتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا معاذ واللہ انی لاحبک، اے معاذ اللہ کی قسم میں تجھ سے محبت کرتا ہوں۔ کتنا بڑا شرف ہے، ہم سب اللہ سے اور اللہ کے رسول سے محبت کرتے ہیں، اچھی بات ہے، یہ بھی شرف ہے، بڑی بات ہے۔ اس سے بڑا شرف، اس سے بڑی عزت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خود گواہی دے کہ میں فلاں سے محبت کرتا ہوں، اور قسم کھا کر واللہ یا معاذ واللہ انی لاحبک۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی عام شخص سے محبت کرتے ہیں، کوئی خاص شخص ہے؟ اور مکمل حدیث پتہ ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، معروف حدیث ہے۔ یہ بیان کرنے کے بعد میں آپ سے محبت کرتا ہوں، فرماتے کہ نماز کے آخر میں یہ الفاظ کبھی نہ چھوڑنا،
کون سے الفاظ ہیں؟ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. یہ مکمل حدیث ہے. تو پہلے درجہ مقام سیدنا معاذ کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں کتنا بڑا بلند ہے کہ قسم کھا کے فرماتے میں آپ سے محبت کرتا ہوں. یہ کافی شرف ہے. اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا معاذ کو اپنے ساتھ سواری پر سوار بھی کرتے تھے. اور یہ بھی فرمایا انہ اعلم الامت بالحلال والحرام، جیسے حدیث میں آیا ہے کہ سیدنا معاذ جو ہے ترمذی کی حدیث میں آیا ہے کہ امت میں سب سے زیادہ حلال اور حرام کا علم رکھنے والے. یہ بڑی منقبت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود گواہی دیں ایک صحابی کے لیے. لمبی حدیث ہے، مختلف صحابہ کے اس میں ذکر ہے، اور سیدنا معاذ کے تعلق سے یہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا. ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سیدنا معاذ کا حشر جو ہوگا علماء سے ایک قدم آگے ہوگا. دیکھو دنیا کو علماء جمع کر لیں آپ، ان سے ایک قدم آگے سیدنا معاذ کھڑے ہوں گے. یہ علم ہے ان کا. اس روایت کو علامہ البانی نے صحیح فرمایا ہے. اور سیدنا معاذ کی فضیلت میں سے یہ فضیلت بھی ہے، شیخ الاسلام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا معاذ کو دعوت اور تبلیغ کے لیے اور فقہ عالم بنا کر، مفتی بنا کر اور حاکم بنا کر اہل یمن کی طرف بھیجا ہے. یمن کی طرف بھیجا ہے، ساتھ دعوت اور تبلیغ مفتی بنا کر اور حاکم بنا کر بھیجا کہ فیصلہ آپ کریں گے. اور ابراہیم علیہ السلام سے بھی تشبیہ دیا کرتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام امام الناس، لوگوں کے امام ہیں، مقتدا ہیں. اور یہ بات جو ہے یہ حدیث میں نہیں آئی ہے، میں وضاحت کر دوں. شیخ الاسلام فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ وہ کان یشبہ ہو ابراہیم علیہ السلام، یہ ضمیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جا رہا ہے کیونکہ اوپر سیاق و سباق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، کیونکہ حدیث جو گزری ہیں سے معاذ کی فضیلت میں وہ حدیث ہیں. لیکن یہ جو ہے کہ تشبیہ ابراہیم علیہ السلام سے دیتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی حدیث اس میں ثابت نہیں ہے. یہ بات درست ہے کہ سر عبداللہ بن مسعود جو اگلے جملے ہیں، سر عبداللہ بن مسعود کہا کرتے تھے، یہ بات ان سے ثابت ہے. فرماتے کہ سر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہ معاذ رضی اللہ عنہ جو ہیں کان امتا قانتا للہ حنیفا ولم یکن من المشرکین. یہ الفاظ اللہ تعالیٰ نے کس کے لیے بیان کیا قرآن مجید میں؟ ابراہیم علیہ السلام کے لیے. سر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ معاذ جو ہیں بے شک امت تھے، اکیلے، اتنے علم میں یعنی منفرد تھے، اتنی بڑی حیثیت رکھتے تھے، علم مقام رکھتے تھے. قانتاً یعنی اللہ تعالیٰ کے بہت ہی فرمانبردار، طاعت یعنی طاعت میں، للہ اللہ تعالیٰ حنیفاً بالکل الگ، شرک سے دور، ولم یکن مشرکین، جو مشرکین میں سے نہ تھے. یہ تشبیہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے. شیخ الاسلام رحمہ اللہ یہ الفاظ کیوں بتا رہے ہیں کہ وصیت جو میں ہے، جو میں تمہیں بتا رہا ہوں، یہ عام وصیت نہیں ہے. اس وصیت کا مقام بلند ہے کیونکہ سیدنا معاذ کا مقام بلند ہے. اب یہاں پر کسی پیارے کو نصیحت کرتے ہیں اور سب سے پیار کو نصیحت کرتے ہیں، تھوڑا سا فرق ہوتا ہے نا. جس کا مقام زیادہ اس کے لیے زیادہ وقت، زیادہ اہم باتیں، جس کا مقام تھوڑا کم ہوتا ہے اس کے لیے اتنی باتیں ہوتی ہیں نا. تو یہ وصیت اتنی زیادہ اہمیت رکھتی ہے جسے ہمیں نظر انداز نہیں کرنا چاہیے. ہمیں کہاں سے پتہ چلے گا؟ سیدنا معاذ کی فضیلت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں مقام سے پتہ چلے گا کہ کیا حیثیت رکھتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں. تو شیخ صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وصیت ان کو کی ہے، تو اس سے پتہ چلا کہ ایک جامع وصیت ہے، اور یہ اسی طریقے بالکل جامع ہے جس نے اس کو سمجھا ہے. اور یہ قرآن کی وصیت کی تفسیر ہے. اتقوا اللہ کی تفسیر کیا ہے؟ اتق اللہ حیثما کنت واتبع السیئۃ الحسنۃ تمحها وخالق الناس بخلق حسن. یہ سب کیا ہے؟ یہ برابر ہے اتقوا اللہ کے. اتقوا اللہ کی مزید تفسیر ہے وہ اس حدیث میں آئی ہے. پھر شیخ صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس کے جامع ہونے کا بیان یہ ہے کہ بندے پر دو حق ہیں. غور سے سنیں ذرا کہ بندے پر دو حق ہیں. ایک اللہ تعالیٰ کا حق ہے اور دوسرا اللہ تعالیٰ کے بندوں کا حق ہے. ہمارے اوپر جو حقوق ہیں وہ دو طرح کے ہیں. ایک سب سے پہلے سب سے عظیم اللہ تعالیٰ کا حق،
اور دوسرا اللہ تعالیٰ کے بندوں کا حق. اور جس پر کوئی حق واجب ہو جائے تو یہ لازمی ہے کہ اس میں کوئی خلل خطا ہو جاتی ہے. بعض اوقات اللہ تعالیٰ کے حق میں اور بندوں کے حق میں بھی ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کے حق میں کیسے خطا ہوگی؟ یا تو واجب مأمور جسے حکم دیا گیا ہے اس میں کوتاہی ہوگی، اسے چھوڑ دیا جاتا ہے بعض اوقات، یا جس سے منع کیا گیا ہے اس کا ارتکاب کیا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتق اللہ حیثما کنت، جہاں پر بھی ہو، جس حالت میں ہو، کوئی بھی وقت ہو، ہر آن میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو. یہ ایک جامع کلمہ ہے. اور یہ فرمان حیثما کنت یہ اس لیے کہ یہ تقوی کی حج ہمیشہ رہتی ہے، سر اور علانیہ میں. پھر فرمایا وَاتْبِعْ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُهَا، جیسے کہ ایک ڈاکٹر جب ایسے مریض کا علاج کرتا ہے جس نے کوئی مضر چیز کھائی ہو، مثال کو کسی نے زہر کھائی ہے یا اس کو ایسے کوئی نقصان پہنچا ہے، تو ڈاکٹر کیسے علاج کرتا ہے؟ اس زہر کا اینٹی ڈوٹ دیتا ہے، کیونکہ ہر زہر، ہر مرض کا الگ سے علاج ہوتا ہے، الگ سے دوا ہوتا ہے. جیسے مرض اسی کے مطابق علاج اور دوا ہوتی ہے. تو اس علاج سے جو خاص علاج اس خاص مرض کے لیے، یہ خاص زہر کے لیے، پوائزن کے لیے، اس لیے ہوتا ہے تاکہ اسے شفا حاصل ہو جائے. اسی طریقے سے جب انسان گناہ کرتا ہے، اور گناہ جو فرماتے امر حتم، یعنی گناہ انسان سے ہو کے رہتا ہے. یہ بڑا عجب بات سنیں آپ. ہمارے پر حقوق واجبہ ہیں، اللہ تعالیٰ کا حق سب سے پہلے، پھر اللہ تعالیٰ بندوں کا حق بھی ہے. ان میں کوتاہی ہو کے رہتی ہے. کیوں؟ ہم معصوم نہیں، پہلی بات یہ ہے. جب معصوم تو خطا کا امکان ہے. دوسری بات ایک حدیث میں کیا ہے؟ کل ابن آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون. آدم کے اولاد سارے کے سارے خطا کار ہیں سوائے انبیاء کے. انبیاء معصوم ہیں، وحی نازل ہوتی ہے، معصوم ہیں. انبیاء کے علاوہ سارے کے سارے کیا ہیں؟ دیکھیں قباحت میں کہ انسان سے گناہ ہو جائے، گناہ تو ہو جاتا ہے. قباحت کس میں ہے؟ کہ گناہ کے بعد توبہ نہ ہو، یہ قباحت ہے. سبحان اللہ. اس لیے فرماتے ہیں، اور گناہ جو ہے امر حتم ہے، یعنی ہو کے رہتا ہے. جو سمجھدار ہے وہ ان گناہوں کو اپنی نیکیوں سے مٹاتا رہتا ہے. بڑی پیاری بات ہے. گناہ لازمی ہوتا ہے. جو سمجھدار انسان، عقل مند انسان کیا کرتا ہے؟ کثرت سے نیکیاں کرتا ہے تاکہ جو ان سے گناہ ہوئے ہیں وہ مٹ جائیں. آگے بھی اس کی بات تفصیل سے میں بیان کروں گا کہ گناہ دو قسم کے، کبیرہ گناہ، صغیرہ گناہ ہیں. جو گناہ نیکیوں سے مٹتے ہیں نا وہ صغیرہ گناہ ہے. کبیرہ گناہ کو الگ سے توبہ لازمی ہے. اس کی تفصیل آگے میں انشاءاللہ بتاؤں گا. پھر امام صاحب فرماتے ہیں، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ، کہ حدیث میں سے ایک لفظ جو ہے برائی کا لفظ پہلے بیان کیا ہے، جبکہ مفعول ہے، بعد میں آنا چاہیے. انسان گناہ کرتا ہے تو برائی سے کیا ہے؟ مفعول ہے. تو آگے کیوں مقدم کیا حدیث میں؟ کیونکہ مقصود یہ نہیں ہے. شیخ الاسلام فرماتے ہیں مقصود یہ کہ اس گناہ کو مٹانا ہے، نہ کہ نیکی کرنی ہے. ایک تو نیکی انسان ویسے کرتا رہتا نا، یہ خاص نیکی ہے جو اس خاص گناہ کو مٹانے کے لیے انسان نے کرنی ہے. اس لیے برائی کو پہلے بیان کیا ہے، نیکی کو بعد میں بیان کیا ہے. جب نیکی خود مطلوب ہوتی ہے نا، مقصود ہوتی ہے، تو نیکی کے پہلے ذکر آتا ہے. لیکن جب اصل یہ نیکی اس لیے کی جا رہی ہے تاکہ گناہ میرے مٹ جائے، تو اس لیے بھی یہاں پر حدیث میں پہلے برائی کا ذکر ہے، پھر نیکی کا ذکر ہے. پھر مثال دیتے ہیں شیخ صاحب رحمہ اللہ، جیسے کہ اعرابی کے حدیث میں جس نے مسجد میں پیشاب کیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کا علاج کیا ہے؟ کیا حکم دیا؟ صبوا علیہ ذنوبا من ماء. تو اصل مقصد کیا ہے؟ جہاں پہ پیشاب اس جگہ کو صاف کرنا تھا، تو اس لیے پانی کا ڈول انڈیلنے کا حکم دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. پھر شیخ الاسلام رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اور یہ چاہے کہ جو حسنات، جو نیکیاں ہیں، وہ من جنس السیئات، جو برائی ہوئی ہے اسی کی جنس کے مطابق ہی نیکی ہونی چاہیے. فَإِنْ أَبْلَغُ فِي الْمَحْوِ، تو نیکوں کو مٹانے میں زیادہ فائدہ مند ثابت ہوتی ہے. الکیس سمجھدار، عقل مند. پھر فرماتے والذنوب
یزول موجبها باشیاء. اچھا گناہ کا خاتمہ چند چیزوں سے ہوتا ہے. یہاں پر 4 چیزوں کا ذکر شیخ الاسلام نے کیا ہے. تقریباً 10 یا 12 ہے چیزیں. یہ واجب نوٹ کر لیں, یہ واجب ہے آپ لوگوں نے. 4 یہ ہوم ورک ہے, 4 یہ ہیں, باقی آپ نے بتانے ہیں. حوالہ دے دیتا ہوں میں, بڑا آسان ہے. کئی کتابیں آپ کو ملے گا, لیکن شرح عقیدہ الطحاویہ میں آپ کو بڑے بآسانی مل جائے گا. ابن العز الحنفی رحمہ اللہ کی شرح عقیدہ الطحاویہ میں آپ کو اس کی تفصیل مل جائے گی. اس میں سے تقریباً 12 کا ذکر ہے. کچھ دنیا میں ہے, کچھ برزخ میں ہے, کچھ آخرت میں ہے. میں نے آپ کے لیے ہنٹ دے دیا, بڑا آسان کر دیا ہے. درس نمبر بھی بتا دیا آپ کو. سوال یہ ہے کہ گناہوں کو مٹانے کے جو اسباب بیان کیے ہیں قرآن و سنت میں, وہ کون سے ہیں. یہاں پر 4 کا ذکر ہے, باقی 8 تقریباً آپ نے بتانے ہیں. یہ واجب ہے, اگلے درس میں آپ نے بتانے ہیں. شیخ صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں گناہ کو مٹانے کے لیے سب سے پہلے التوبہ, توبہ کرنا. توبہ کا مطلب ہے کہ انسان سے جب کوئی گناہ ہو جاتا ہے تو اس گناہ کے لیے اس نے یہ چند چیزیں کرنی ہوتی ہیں جو توبہ کی شرطیں بھی بیان کی جاتی ہیں. سب سے پہلے اخلاص اللہ تعالیٰ کے لیے, لوگوں کے دکھاوے کے لیے نہ ہو. بعض علماء یہاں سے شروع کرتے ہیں, بعض کو آخر میں بیان کرتے ہیں. دوسرا ندامت ہو کہ میں نے جو عمل کیا وہ غلط کیا, مجھ سے غلطی ہو گئی ہے. بغیر ندامت کے توبہ ہوتی نہیں ہے. تیسرا اس گناہ سے فوراً رک جانا جو گناہ سرزد ہوا ہے. چوتھا یہ عزم کر لینا کہ دوبارہ یہ گناہ نہیں کرنا. پانچواں وقت پر توبہ کرنی ہے, اور وقت 2 قسم کے, ایک عام ہے ایک خاص ہے. عام وقت سورج مغرب سے نکل گا توبہ کا دروازہ بند. خاص وقت ہے جب روح حلق تک پہنچے گی اور غرغرہ انسان شروع کرے گا, یغرغر, تب توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے. تیسرا تھا کہ عزم کر لے کہ دوبارہ گناہ نہیں کرے گا. سب سے پہلے اخلاص اللہ تعالیٰ کے لیے توبہ کرنی, ریاکاری نہیں, لوگوں کے دکھاوے کے لیے نہیں. نمبر 2 ندامت. یہ توبہ کی 5 شرطیں بتا رہا ہوں میں. ندامت ہونی چاہیے کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے, اور ندامت ہے. تیسرے نمبر پہ گناہ سے فوراً رک جانا, یعنی کہ مثال کے طور پہ کوئی شخص جو ہے وہ سگریٹ نوشی سے توبہ کرتا ہے, کہتا ہے میں نے سگریٹ چھوڑ دی ہے. سوٹو بھی لگا رہا ہے, کہتا ہے میں نے توبہ بھی کی ہوئی ہے. تو یہ توبہ نہیں ہے یہ, کیونکہ کیا شرط ہے توبہ کی؟ تیسری شرط کیا ہے کہ فوراً گناہ سے رک جانا. ندامت بھی ہے دل میں, بھئی میں غلط کر رہا ہوں, لیکن سوٹو بھی لگا رہے, تو توبہ ہوئی نہ ہوئی. تو تیسری شرط ہے فوراً گناہ سے رک جانا. چوتھی شرط ہے یہ عزم کر لینا کہ دوبارہ نہ ہو. اگر دوبارہ ہو گیا تو دوبارہ توبہ کر لو, لیکن ابھی عزم کرنا ہے کہ دوبارہ میں نہیں کروں گا. انسان کمزور ہے, شہوت غالب آ جاتی ہے, اگر دوبارہ ہو جائے تو دوبارہ توبہ کر لو, کیونکہ اللہ تعالیٰ تواب ہے. تواب کیا مطلب ہے؟ بار بار توبہ قبول کرنے والا. آپ کو تائب اسم فاعل نظر نہیں آئے گا کہیں پہ, تائب اسم فاعل ہے, تواب بار بار توبہ قبول کرنے والا. 5ویں نمبر پہ وقت میں توبہ ہونی چاہیے. وقت کے بعد توبہ قبول نہیں ہوتی. فرعون نے کیا کہا تھا؟ میں بنی اسرائیل کے رب پہ میں ایمان لایا ہوں, لیکن کیا توبہ قبول ہوئی؟ کیوں؟ کون سا وقت تھا یہ؟ خاص وقت جو ہر انسان کے قریب ہے. پتہ موت ہر انسان کے قریب ہے. یہ نہ کہ میں بعد میں توبہ کروں گا, ابھی کیا وقت ہے, ابھی کیا عمر ہے, عمر بڑی پڑی ہے, توبہ کر رہے ہیں. اکثر یہ کہتے ہیں نا, آپ نصیحت کرتے ہیں بھائی فلان نافرمانی ہے یا فلان گناہ آپ سے سرزد ہو رہا ہے, اللہ سے توبہ کریں. کہتے ہیں یار بڑی زندگی پڑی ہے یار, کر لیں گے توبہ, کیا جلدی پڑی ہے. موت ہر انسان کے قریب ہے. جب انسان کی روح حلق تک پہنچتی ہے اور موت کا فرشتہ آ جاتا ہے, بات ختم, توبہ کا دروازہ بند. اگر انسان توبہ بھی کرے, وہاں پہ اکثر لوگ توبہ کرتے ہیں, رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترکت, نہیں ہے, بات ختم ہو گئی ہے. اب واپسی کا راستہ بند ہو چکا ہے, تو توبہ وقت پہ ہونی چاہیے. اور عام وقت جو تمام لوگوں کے لیے ہے, جن انس کے ہر مکلف کے لیے, جب سورج مغرب سے نکلے گا, وہ قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ہے, تب توبہ کا دروازہ سب کے لیے بند ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم فرمائے. یہ پہلی بات تھی توبہ. دوسری بات جو گناہوں کو مٹا دیتی ہے, الاستغفار من غیر توبہ. شیخ الاسلام رحمہ اللہ فرماتے ہیں استغفار یعنی استغفر اللہ کہنا, طلب المغفرہ. مغفرہ مطلب ہے کہ گناہوں کو اللہ تعالیٰ ڈھانپ دے, پردہ پوشی ہو جائے, اور یہ گناہ میرے معاف کر دے. گناہوں پہ پردے کی دعائیں تاکہ گناہ ختم ہو جائے, اور یہ بغیر توبہ کے.
کیا ممکن ہے بغیر توبہ کے استغفار ہو؟ ممکن ہے، کیونکہ استغفار الگ ہے، توبہ الگ ہے. اور قرآن سنت میں آپ کو دونوں نظر آئیں گے. اللہم انی استغفرک و اتوب الیک ہے حدیث میں کہ نہیں؟ اچھا استغفر اللہ یہ الگ سے ہے. شیخ حسین رحمہ اللہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ گناہ کو معاف کر دیتا ہے اجابت دعا ہے، اس کو دعا قبول کرتے ہوئے اگرچہ وہ توبہ نہیں کرتا. اور توبہ استغفار دونوں جمع ہو جائیں تو یہ کمال ہے. تھوڑا سا رکتے ہیں. ایک انسان بڑا گناہ کرتا ہے، کبیرہ گناہ کرتا ہے، توبہ نہیں کرتا، استغفار کرتا رہتا ہے، گناہ ختم ہوگا اس کا؟ تو مطلب کیا ہے اس کا؟ توبہ کے بغیر استغفار کا فائدہ ہے کہ نہیں؟ فائدہ تو ہے، لیکن وہ کبیرہ گناہ مٹے گا استغفار سے بغیر توبہ کے؟ نہیں مٹے گا. تو پھر فائدہ کیا ہے اس کا؟ فائدہ یہ ہے کہ جو کثرت سے استغفار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے توبہ کی توفیق بھی دیتا ہے. یہ کمال دیکھیں آپ، جو کثرت سے استغفار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے توبہ کی توفیق بھی دیتا ہے. پہلی بات یہ. دوسری بات ہے کہ استغفار دعا میں سے ہے. آپ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میری مغفرت کر دے. انسان کمزور ہے، حقیر ہے، فقیر ہے، مسکین ہے، شہوت غالب آ جاتی ہے. اب شہوت غالب ہے، چھوڑنا چاہتا نہیں چھوڑ پا رہا، توبہ کی طرف دیکھتا ہے، پھر لذت شہوت کو دیکھتا ہے تو رک جاتا ہے. کمزوری ہے. کثرت سے استغفار پڑھتا رہتا ہے، اللہ سے دعا بھی مانگتا رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے توفیق دے دیتا ہے کہ وہ توبہ کرے، اور کبیرہ گناہ بھی اللہ تعالیٰ پھر معاف کر دیتا ہے توبہ سے. تو اس کا یہ مطلب ہے. اور دونوں اگر شامل ہو جائیں، توبہ بھی ہے استغفار بھی ہے، تو یہ کمال ہے. تیسری بات جس سے گناہ مٹ جاتے ہیں، فرماتے الاعمال الصالحۃ المکفرہ، وہ صالح اعمال جو گناہوں کے لیے کفارہ ثابت ہوتے ہیں، مٹا دیتے ہیں. اور اس کی دو قسمیں ہیں. وہ کفارات جو مقدرہ ہیں، خاص چیزوں کے لیے، خاص گناہوں کے لیے کفارات جو ہوتی ہیں، اور دوسری مطلقہ ہے، کفارات مطلقہ. دونوں کا ذکر شیخ الاسلام نے کیا ہے. جو کفارات مقدرہ ہیں فرماتے ہیں جیسا کہ جس نے رمضان کے مہینے میں دن کے وقت بیوی سے جماع کیا ہو. جماع کرنا حرام ہے، جائز نہیں ہے، اور کبیرہ گناہ ہے، گناہ ہے نا. تو اس کا کفارہ ہے. کفارہ کیا ہے؟ ایک گردن آزاد کرنا، یا 2 مہینے پہ در پہ روزے رکھنا مسلسل، یا اگر نہیں طاقت رکھتا تو کیا کرے گا؟ 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا. یہ کفارت المجامع فی نہار رمضان. دوسرا المظاہر، جس نے ظہار کیا اپنی بیوی سے کہا تم میری ماں کی مانند ہو، نعوذ باللہ، تم میری ماں جیسی ہو، تم مجھ پر حرام ہو. یہ الفاظ ظہار سمجھا جاتا ہے، صرف ظہار مانا جاتا ہے. اور ظہار کا کیا کفارہ ہے؟ یہی کفارہ ہے، سیم ہے. گردن آزاد کرنا نہیں ہے تو 2 مہینے مسلسل روزے رکھنا پیدر پہ، اور نہیں اگر روزے رکھ سکتا تو پھر 60 مسکینوں کو کھانے کھلانا، جیسے کہ صحیح بخاری کی روایت میں آیا ہے. تیسرا فرق مرتکب لبعض محظورات الحج، حج اور عمرے کے بھی جو محظورات ہیں احرام کے، جو میں سے کسی کا ارتکاب کرتا ہے اس پر کیا ہے؟ اس پر بھی کفارہ ہے. یعنی بات یہ ہو رہی ہے یہ کفارات مقدر ہے، خصوصی محدود مقدر کفارات ہیں خاص مخصوص اعمال کے لیے. اگر گناہ ہو جائے تو کیا کرنا ہے محظورات الاحرام میں؟ 3 میں سے آپ کا اختیار جو کر سکتے ہیں. کیا ہے؟ یا تو دم دینا، بکری ذبح کرنا، یا 6 مسکینوں کھانا کھلانا. یہ نہ ہو سکے تو 3 دن روزے رکھنے، اسے فدیہ کہتے ہیں. اس میں اختیار ہے جو ہو سکے، لیکن بشرط ہے کہ جان بوجھ کی ہو، عمدن ہو. خطا سہو اس کی معافی ہے. یعنی جس نے احرام پہنا ہوا ہے اس نے ناخن تراش لیے غلطی سے، اس پر کوئی ہے کچھ فدیہ نہیں ہے. جان بوجھ کے ناخن کاٹیں یا بال کاٹیں جان بوجھ کے، آپ نے کہا بھی آپ کے احرام میں کیا کریں، کہتے ہیں اللہ غفور رحیم ہے، کچھ نہیں ہوتا. ادھر ناخن تراش لیے، بال کاٹ لیے تو کیا ہوگا؟ اس پر فدیہ واجب ہو جاتا ہے. اور ترک بعض واجبات، یہ واجبات یا عمرہ کے حج ترک کر دینا. مثال کے طور پہ میقات سے احرام باندھنا کیا ہے؟ واجبات الحج میں سے. جس نے میقات سے احرام نہیں باندھا،
اکثر اسے غلطی ہوتی ہے کہ باہر سے آتے ہیں، میقات سے باہر، انڈیا پاکستان وغیرہ سے آتے ہیں، اور جدہ میں ان کو کچھ رشتہ دار ہوتے ہیں، حج عمرے کی نیت سے آتے ہیں، میقات کراس کرتے ہیں، جدہ میں پہنچ جاتے ہیں، یہاں سے احرام باندھ لیتے ہیں۔ جدہ ان کا میقات نہیں ہے، اگر حج عمرے کی نیت سے آئے ہیں تو احرام میقات پر یا اس سے پہلے باندھ لیں۔ اور احرام میں 3 چیزیں ہوتی ہیں، ایک رکن ہے نیت الدخول فی النسک، نیت آپ کرتے ہیں دل سے، آپ عہد کر لیتے ہیں، آپ احرام کی حالت میں آ گئے ہیں۔ دوسرے زبان سے اس کا اظہار کرنا، لبیک اللہم حج، لبیک اللہم عمرہ، جو بھی آپ کی نیت ہے۔ تیسرا جو وقت ہے کہ جو واجب ہے کہ آپ نے میقات سے آپ نے احرام باندھنا ہے۔ اور جو کپڑے ہوتے ہیں مردوں کے لیے سفید چادریں، یہ مصنون ہے، یہ آپ نے وہاں پر میقات جہاں پر ہوتے ہیں وہاں پہ آپ پہنتے ہیں۔ اگر یہ واجب چھوٹ جائے تو اس کو کیا کفارہ ہے؟ دم دینا ہے۔ اس میں فدیہ نہیں ہے، اس میں آپ کو اختیار نہیں ہے کہ روزہ رکھے، نہیں، اس میں دم دینا ہی واجب ہوتا ہے۔ ایک بکرا آپ نے حدود حرم میں ذبح کرنا ہے۔ پھر فرمایا یا جس نے احرام کی حالت میں شکار کیا ہے، یہ بھی کفارات مقدرہ میں سے ہے کہ اس جیسا اس نے کوئی صدقہ دینا ہے۔ اور یہ جو کفارات مقدرہ، یہ 4 قسم کی ہیں۔ ہدی ہے یعنی قربانی، عتق آزاد کرنا، صدقہ دینا، اور صیام روزہ رکھنا۔ پھر فرمایا جو کفارات مطلقہ ہیں، جیسے کہ سیدنا حذیفہ سیدنا عمر سے بیان فرماتے ہیں کہ ایک بندے کا جو فتنہ ہے اس کے اہل خانہ میں، اس کے مال میں، اس کے اولاد میں، اسے نماز، روزہ اور صدقہ، امر بالمعروف و نہی عن المنکر مٹا دیتے ہیں۔ بڑی عظیم حدیث ہے، پیاری حدیث ہے، پیارا قصہ ہے، لمبا قصہ ہے۔ ایک بار سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے سیدنا حذیفہ سے فتنے کے بارے میں بات کی، سوال پوچھا۔ فرمایا دروازہ ہے، کہتے ٹوٹے گا یا کھلے گا؟ کہتے کھلے گا نہیں، تو فتنہ کیا ہے؟ کئی لوگوں سے پوچھا تو سیدنا حذیفہ نے جواب دیا۔ تو پہلے یہ جواب دیا کہ وہ فتنہ جو انسان کو اس کے اہل خانہ میں، گھر میں جو ہوتا ہے، بیوی کی آزمائش، اولاد کی آزمائش، مال کی آزمائش، اس میں کمی ہو جاتی ہے، تکلیف ہوتی ہے انسان، فتنہ ہی آزمائش ہی ہے نا سر۔ تو اس کی تو جو کفارہ وہ کس سے ہوتا ہے؟ نماز سے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، اس کا کفارہ ہو جاتا ہے۔ جو ہم سے کوتاہیاں ہوتی ہیں، روزہ رکھنے سے، صدقہ سے، امر بالمعروف و نہی عن المنکر، بھلائی کی طرف بلانا، برائی سے روکنے، سب اس میں ہے۔ فرماتے میں اس سے نہیں مکمل حدیث آپ کو بتا دوں، مکمل حدیث اگلے الفاظ حدیث کی شاید یہ ہے جو یہاں پر شیخ الاسلام بیان کیے ہیں۔ مکمل حدیث ہے کہ میں اس کے بارے میں نہیں پوچھ رہا، وہ فتنہ جو سمندر کی طرف موجوں والی ہوتی ہے، جو کسی کو چھوڑتی نہیں ہے، یعنی جس میں قتل عام ہو جاتا ہے، قتل غارت ہوتی ہے اور فساد ہوتا ہے۔ فرماتے دروازہ کھلے گا نہیں، ٹوٹے گا۔ سنوں کو پتہ چل گیا کہ میری حیات میں یہ فتنہ نہیں ہوگا، میرے مرنے کے بعد یہ ہوگا۔ اور وہی وہ سیدنا عثمان کے زمانے میں پھر یہ خوارج جو ہیں اور یہ اہل فتنہ لوگ آئیں اور امت میں پھر فساد، جیسے آپ جانتے لمبا قصہ ہوا۔ تو شاہد یہ ہے کہ یہ کفارات ہیں جس سے وہ گناہ مٹ جاتے، جو آزمائشوں میں جو اہل و عیال میں ہوتے ہیں، مال و دولت میں، روزگار میں جو فتنے ہوتے ہیں، آزمائشیں ہوتی ہیں، ان کے لیے کفارے کافی ہوتے ہیں۔ نماز، روزہ، صدقہ اور امر بالمعروف و نہی عن المنکر جو ہے۔ فرماتے ہیں اس پر قرآن کی دلالت بھی ہے اور کئی صحیح احادیث میں بھی ہے، جیسا کہ 5 نمازیں اور جمعہ جو ہے، روزہ ہے، حج ہے، تمام اعمال جن میں کہا جاتا جس نے فلان عمل کیا تو اس کے گناہ معاف کر دیے گئے یا اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ یہ بہت ہی زیادہ ہیں جس نے اس کو دیکھا ہے سنن میں خصوصی طور پر، اور فضائل اعمال میں کافی تصنیفات موجود ہیں۔ شیخ صاحب رحمہ اللہ یہ فرما رہے ہیں کہ یہ جو انسان کو مصیبتیں پہنچتی ہیں اور آزمائشیں ہوتی ہیں اور انسان سے خطا ہو جاتی ہے، ان کے لیے کفارات موجود ہیں، جیسے کہ حدیث میں آیا ہے الصلوات الخمس، الجمعہ الى الجمعہ ورمضان الى رمضان کفارات ما بینہا اذا اجتنبت الکبائر، جب کبائر سے اجتناب کیجیے۔ سے مسلم کی حدیث ہے، معروف حدیث ہے کہ جو فرض نماز، ایک نماز سے لے کے دوسری نماز تک بیچ میں کفارہ ہے جو انسان سے ہو جاتا ہے، یہ روزانہ، جمعہ الى جمعہ ہفتہ، رمضان یا رمضان سال، تو اس میں
ڈیلی کا بھی ہے، ہفتے کا بھی ہے اور سال کا بھی ہے. سبحان ایک ہی حدیث میں انسان سے جو کوتاہی ہو جاتی ہیں، غلطیاں ہو جاتی ہیں مال و اہل و عیال میں، تو یہ نمازیں جو ہے اور رمضان کے روزے جو ہیں یہ کفارہ ثابت ہوتے، گناہ کو مٹا دیتے. بعض حدیث میں آیا ہے کہ جس نے فلاں عمل کیا اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے. مثال کے طور پہ من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جب ہم کھانا کھاتے کیا دعا پڑھتے؟ کھانا کھانے کے بعد الحمدللہ طعمني هذا رزقني غير حل منه ولا قوة، کیا ہوگا؟ غفر له ما تقدم من ذنبه. وہ کئی حدیث میں، صحیح حدیث میں اس کا ذکر آیا ہے. یعنی دیکھ اللہ، یعنی اللہ کا خاص کرم اور فضل دیکھے اس امت پر. کھانا کھاتے دعا پڑھتے ہیں، پچھلے گناہ مٹا دیے. اللہ تعالیٰ گناہ ہمارے مٹانا چاہتا ہے. کیا ہم اپنے گناہ مٹوانا چاہتے ہیں کہ نہیں؟ سوال یہ ہے. کرنا کیا گناہ مٹانے؟ گناہ تو ہوں گے، ہو رہے. مٹانا چاہتے گناہ کہ نہیں مٹانا چاہتے؟ اگر مٹانا چاہتے اپنے گناہوں کو تو طریقہ کتنا ہے؟ ابھی کھانا کھایا ہے، یہ چند الفاظ ہے ذکر کے. اتباع سنت کا آپ کو الگ سے اجر ملا ہے، اور پچھلے گناہ صغیرہ گناہ آپ کے مٹ گئے کھانا کھانے سے. سوچ سکتے ہیں آپ، اپنا پیٹ بھرا ہے، مزے کا کھانا کھایا ہے. مزہ کھانا جو بھی ہو، یہ نہیں کہ لازم بریانی ہو تو مہنگا کھانا وہ تب دعا قبول ہوگی، گناہ مٹے گا، ورنہ نہیں. آپ نے کھجور کھائی ہے، آدھی کھجور کھائی ہے، یہ دعا پڑھی ہے، گناہ معاف ہو گئے. آپ نے صبح کھائی ہے، کھانا ناشتہ کیا، دعا مانگی، گناہ معاف. پھر آپ نے دوپہر کا کھانا یا 2 گھنٹے بعد آپ نے سینڈوچ کھائیے یا کھجور کھائیے، پھر دعا مانگیے، پھر گناہ معاف. پھر دوپہر کا کھانا کھایا، پھر رات کا کھانا کھایا. بیچ میں کبھی جب بھی آپ نے کھانا کھایا ہے، یہ کوئی خاص نہیں کہ آپ نے خاص وقت کوئی خاص کھانا کھانا ہے. آپ جب بھی کچھ کھائیں دعا کریں، لیکن آپ کو پتہ ہونا چاہیے اتباع سنت کا الگ سے اجر ہے، اور اس کا جو اثر ہے وہ الگ ہے. اس کا اجر بھی الگ ہے اور گناہ مٹانے کا اثر بھی اس کا الگ ہے. پھر فرماتے ہیں، یہ اچھی طرح جانیں، شیخ الاسلام رحمہ اللہ فرماتے ہیں اچھی طرح جان لیں کہ اس چیز کی جو عنایت ہے وہ اور انسان کی جو حاجت ہے بہت زیادہ ضروری اور بہت زیادہ شدید ہے. کیونکہ انسان جب بالغ ہو جاتا ہے، خصوصاً بھائی ان زمانوں میں، شیخ صاحب اپنے زمانے کی بات کر رہے ہیں، ہم اپنے زمانے کے کیا کہیں، کہتے خصوصی طور پر ہمارے زمانے میں، اس زمانے میں تو ایسے وقت آتے ہیں جس میں جاہلیت کے بعد شبہات پھیل جاتے ہیں، اور جو انسان ایک اہل علم اور دین میں اس کی پرورش ہوتی ہے، وہ ان جو امور جاہلیت کے بعض امور ہیں ان میں پڑ جاتا ہے، تو اس کا پھر کیا کہیں ہم. شیخ صاحب اپنے زمانے کی بات کر رہے ہیں، اور دور حاضر میں آپ دیکھیں جاہلیت کی کتنی امور ہیں جو آج ہمارے گھروں میں موجود ہیں، الا ما رحم اللہ سبحانہ و تعالی، اور دیندار گھرانوں میں بھی. عجب بات یہ دیکھیں آپ. اب صحیحین میں سے بخاری مسلم میں حدیث ہے، سنا ابو سعید الخدری عنہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لَتَتَّبِعُونَ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، تم لازمی اپنے سے پہلے طور طریقوں کو اپناؤ گے، ان کی اتباع کرو گے، حذو القدة بالقدة، ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے، حتى لو دخلوا جحر رب لدخلتموه، یہاں تک اگر وہ گوہ کے سوراخ میں داخل ہوگے تم لوگ بھی داخل ہو جاؤ گے. قال یا رسول اللہ اليہود والنصارى، عرض کرتے ہیں اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہود و نصارى؟ قال فمن، ان کے علاوہ کون ہو سکتا ہے؟ شیخ حسین رحمہ اللہ فرماتی ہے خبر ہے جس کی تصدیق اللہ تعالیٰ کے یہ فرمان ہے، فاستمتعتم بخلاقکم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم خذتم كالذي خاضوا، سورۃ الاعراف نمبر 69. اور اس کی شواہد بھی صحیح میں اور حسان میں. یعنی ایک تو گناہ الگ ہیں، پھر بعض امور جاہلیت اور سابقہ اقوام کے طور طریقے بھی اس امت میں لوگ اپنائیں گے. اور بڑے عظیم حدیث ہے، ترمذی میں حدیث موجود اور صحیح حدیث ہے کہ تم لازمی اپنے سے پہلے کے طور طریقے کو جو اپناؤ گے یہ ہوگا حذو القدة بالقدة، نقش قدم پر. اور اصل میں قدہ جو ہوتا ہے تیر کا جو اوپر والا حصہ ہوتا ہے نا، اسے کیسے بناتے ہیں خصوصی طریقے سے، اس کو ایک ہی ماپ پہ بنانے کے لیے اس کو رکھتے ہیں، اس کے اوپر دوسرے تیر رکھ کے اس کو کاٹتے ہیں تاکہ برابر کا ہو جائے. تو برابر یعنی یہ امت جو ہے عظیم امت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جو ہے، یہ عجیب چیز دیکھیں کہ جو پہلے قومیں گزری ہیں ان کے نقش قدم پر ہو بہو چلیں گے.
برابر برابر جیسے وہ چلے وہی ان کی چال چلن بھی ایسی ہوگی، ان کے یعنی طور طریقے اپنائیں گے، نعوذ باللہ. یہاں تک کہ اگر وہ وب کہتے ہیں گو کو، خاص لیزرڈ جیسے ہوتی ہے، اردو میں گو کہتے ہیں اسے، وب، اس کی گھور ہوتی ہے زمین کے نیچے. اگر وہ اپنے گو کے سوراخ میں داخل ہو جاتے ہیں نا، تو تم لوگ بھی ان کو دیکھتے کہ تم بھی یہ عمل کرو گے اور گو کے سوراخ میں داخل ہوں گے. ضرورت پڑتی ہے گو کے سوراخ میں داخل ہونا، یعنی عقل تمہاری کام نہیں کرے گی، اتنی تم شہوت میں ڈوب جاؤ گے اور اتنی نقش قدم ان کا تمہیں اتنے پسند محبوب ہوگا کہ تم وہی عمل کرو گے اگرچہ تمہاری عقل بھی دنگ رہ جائے، تمہیں پتہ بھی ہم کیا کر رہے ہیں. عجب بات ہے نا، سبحان اللہ. تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہود و نصارہ کی بات آپ بات کر رہے ہیں؟ کہتے ہیں فمن، ان کے علاوہ کون ہو سکتا ہے؟ یہود و نصارہ کی مذمت قرآن اور سنت میں آپ دیکھیں کتنی ہے، ان کی غلطیں کھول کھول کے بیان کی ہیں. عجب بات یہ ہے کہ مسلمان کلمہ پڑھنے والا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی، یہ شرف کافی ہے، ان کا نقش قدم پر ایسے چلے گا. آج دیکھ لیں آپ، مسلمان پیچھے ہیں، ان کے طور طریقے نقش قدم جو یہود و نصارہ کے ہیں. بے پردگی دیکھیں آپ، کہاں سے بے پردگی آئی ہے؟ وہاں سے آئی ہے. آج سے 100 سال پہلے دیکھیں آپ، امریکہ میں، یورپ میں، لندن میں خاص طور پہ عورتیں کیا لباس پہنتی تھی پتہ ہے؟ میکسی، لمبی جو پورے ہوتی تھی، اب پاؤں نظر نہیں آتا تھا، ہاتھ میں گلوز ہوتے تھے اور لمبی ٹوپی جو ہے، چہرہ نظر نہیں آتا تھا. اس سے پہلے پورا حجاب ہوا کرتا تھا، پھر آہستہ حجاب گئے، برقع گئے، یہ چیز آ گئے، پھر آہستہ یہ چلا گیا، آہستہ آہستہ ٹوپی اتر گئی، آہستہ آہستہ پھر وہ کپڑے بھی چھوٹے ہوتے گئے. گانے بجانا، یہ میوزک چیزیں کہاں سے آئی ہیں؟ ساری پہلے موجود تھی، لیکن یہود و نصارہ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے شرک بدعات تک آپ دیکھیں. یہ جو سالگرہ مناتے ہیں، یہ کہاں سے یہ طور طریقہ ہے؟ یہ مسلمان کا طور طریقہ ہے. نصارہ مناتے ہیں عیسی السلام کی یوم ولادت پر، مسلمان دیکھ دیکھی اپنی شروع کر دی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یوم ولادت بھی مناتے ہیں، نعوذ باللہ. یہ بدعات و خرافات یہ اسلام کی نہیں ہے، یہ یہود و نصارہ کے طور طریقے ہیں جو مسلمانوں نے اپنائے ہوئے ہیں. پھر شیخ حسین رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ معاملہ جو ہے ان تک بھی پہنچ جاتا ہے، جو وہ بھی ملوث ہو جاتے ہیں جو دیندار ہے، خصوصی طور پر جو دین کی طرف ان کو نسبت ہوتی ہے. جیسے کہ سلف میں سے کئی لوگوں نے کہا، ان میں سے ابن عیینہ فرماتے ہیں، بڑی پیاری بات فرماتے ہیں کہ مسلمانوں میں ایسے لوگ ہوں گے جو یہودوں کی مسلمانوں کے علماء میں سے ایسے ہوں گے جو یہودیوں کی طرح ہوں گے، اور بزرگ جو عبادت گزار ہیں وہ ایسے ہوں جیسے کہ نصارہ ہیں. سبحان اللہ. شیخ صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے یہودیوں کے راستے اپنایا ہے، جس میں یہودی پڑ گئے تھے، جو جن کی نسبت علم کی طرف ہوتی ہے، اور بہت سارے جو نصارہ کے احوال ہیں بعض ان میں پڑ گئے ہیں جو دین کی طرف جن کی نسبت ہوتی ہے. جو اچھی طرح سمجھ سکتا ہے، جو دین اسلام کو اچھی طرح سمجھنے والا ہو، جس دین پر اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا ہے، پھر لوگوں پر ان معاملات کو رکھ کے دیکھے تو پتہ چلے گا کہ واقعی ایسے علماء موجود ہیں جو یہودوں کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں، اور ایسے بزرگ عبادت گزار موجود ہیں جو نصارہ کے نقش قدم پر چلتے ہیں. یہودوں کے نقش قدم کا کیا مطلب ہے؟ یہودوں کے پاس علم تھا، عمل نہیں تھا. عمل کیوں نہیں تھا؟ نمبر ایک، تحریف کر چکے تھے تو عمل کیسے ہوتا؟ اور جس کی تحریف نہیں کی اس پر عمل بھی نہیں کرتے تھے، یعنی عمل کیسے انسان چھوٹ جاتا ہے؟ علم تو موجود ہے، جب علم کو تحریف کر دیا ہے، اب اللہ تعالیٰ کی مراد نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی مراد نہیں ہے یہ تورات میں جو تھی، جو اپنی مرضی سے تحریف کر کے اس پہ عمل کرنا شروع کر دیا. تو دین پہ عمل ہوا؟ نہ ہوا. عمل کس چیز پہ ہوا؟ اپنی خواہش پہ. دوسرا، جو جس کو نہیں بدل گیا، تحریف نہیں ہوئی، اس کو جان بوجھ کے چھوڑا گیا. اور نصارہ کے کیا احوال ہے؟ نصارہ میں الٹا ہے، عمل ہے بغیر علم کے. آپ دیکھیں دور حاضر میں خاص طور پر جو اہل تصوف ہے، عبادت گزار ہیں، علم میں کہاں ہے؟ بغیر علم کے عبادت کرنا کیا ہوتا ہے؟ بدعت. تو بدعت پہ ڈوبے ہوئے. عمل ہے بغیر علم، یعنی بغیر دلیل کے، تو یہ کس کی مشابہت ہے؟ نصارہ کی ہے. پھر شیخ صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں اور جب معاملہ ایسا ہے تو جس کو اللہ تعالیٰ، جس کے سینوں کو اللہ تعالیٰ کشادہ کیا اسلام سے،
تو اس کا رب کی طرف سے نور ہے، اور جو مردہ ہے اور جو مردہ اللہ تعالیٰ نے اسے زندہ کیا ہے، اس کے لیے خاص نور روشنی اللہ نے پیدا کی ہے جس پہ وہ لوگوں کے بیچ میں چلتا ہے، یعنی اسے پتہ ہوتا ہے کہ حق کیا ہے، باطل کیا ہے، سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے، سنت کیا ہے، بدعت کیا ہے، توحید کیا ہے، شرک کیا ہے، ایمان، کفر، نفاق، سب جانتا ہے، سبحان اللہ۔ اور جب ایسا مار تو اچھی طرح وہ دیکھے گا کہ جو جاہلیت کے احوال ہیں اور دونوں امتوں کے جو طور طریقے ہیں، مغضوب علیہم یعنی یہود اور ضالین گناہ یعنی نصارہ، اور وہ دیکھتا ہے کہ بعض چیزوں میں وہ بھی مبتلا ہے۔ تو جو سب سے زیادہ نفع بخش چیز ہے خاص و عام کے لیے، وہ علم ہے جس سے انسان اپنے آپ کو بچا لیتا ہے ان مشکلات سے جس میں اس نے اپنے آپ کو ڈالا ہوا ہے۔ وہ کیا ہے؟ اتباع السیئات بالحسنات۔ حسنات کیا ہیں؟ نیکیاں کیا ہیں؟ یہ ہر وہ چیز ہے جس کی اللہ تعالی نے اس کی طرف رغبت دلائی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی اعمال میں سے ہوں یا اخلاق میں سے یا صفات میں سے، اسے نیکی کہتے ہیں۔ وہ قول ہو، عمل ہو، اخلاق ہو یا صفات ہو جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف رغبت دی ہے، قرآن و سنت میں آپ کو نظر آئے گا۔ جیسے کہ اعمال، نماز اللہ کو پسند ہے، روزہ اللہ کو پسند ہے، صدقات اللہ کو پسند ہے، اخلاق جو انسان برتاؤ کرتا ہے، ویسے حسن سلوکی اللہ کو بہت پسند ہے، صلہ رحمی اللہ کو پسند ہے، یہ اخلاق میں سے ہے۔ بیوی کے ساتھ اچھا رہن سہن، یہ بھی اخلاق میں سے۔ صفات جو انسان اپنی صفات ہے، سچ بولنا، بہادری ہے، ٹھیک ہے نا، غصہ نہ کرنا، یہ انسان کی اپنی صفات ہیں، یہ اللہ کو بہت پسند ہیں۔ یہ تمام چیزیں انہیں کیا کہتے ہیں؟ نیکیاں ہیں، حسنات ہیں۔ اور ان میں سے جو گناہ کو مٹا دیتے ہیں، المصائب مکفرہ، گناہ کو جو مٹا دیتی ہیں ان میں سے یہ بھی ہیں وہ مصیبتیں، وہ آزمائشیں جو تکلیف دہ ہوتی ہیں، اس سے گناہ مٹ جاتے ہیں۔ ہر وہ چیز جس میں درد و تکلیف ہو، چاہے وہ ہم ہو یعنی فکر ہو، حزن ہو، پریشانی ہو، یا کوئی اذیت ہو، نقصان ہو، مال کا، آبرو کا، جسم میں کوئی چوٹ ضرب تکلیف لگتی ہے، درد ہوتا ہے، یہ اس کے علاوہ یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ کفارات ہیں، گناہ اس سے مٹ جاتے ہیں۔ لیکن یہ انسان کے اپنے فعل میں سے نہیں ہے۔ دیکھیں نیکی تو انسان خود کرتا ہے نا، اب کچھ اور چیزیں بھی جو انسان کے اپنے بس میں نہیں ہے، اس سے بھی نیکی آپ کی مٹ سکتی ہیں۔ وہ کیا ہے؟ یہ آزمائشیں، تکلیفیں، مصیبتیں جو انسان کو پہنچتی ہیں، جس میں انسان بے بس ہو جاتا ہے، لیکن جب اللہ کے لیے صبر کرتا ہے ان مصیبتوں میں تو کیا ہوتا ہے؟ گناہ اس کے معاف ہو جاتے ہیں۔ پھر جب ان دونوں چیزوں کا ذکر ہو چکا ہے، جو اللہ تعالیٰ کا حق بیان کیا گیا ہے عمل صالح میں سے جو انسان نیک عمل کرتا ہے، اور جب کوئی سے برے سرزد ہوتی ہے وہ اصلاح الفاسد، اور فساد ہوتا ہے تو اس کو انسان اپنے نیکیوں سے انسان مٹا دیتا ہے، اور ان تکلیفوں سے، آزمائشوں سے جو انسان کے بس میں نہیں ہے تو انسان کے گناہ مٹ جاتے ہیں۔ تیسری بات جو اس وصیت میں آئی ہے، وخالق الناس بخلق حسن وهو حق الناس، وہ لوگوں کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آؤ، یہ لوگوں کا حق ہے۔ اور جو حسن خلق لوگوں کے ساتھ مجموعی طور پر جو اہم بات اس کے تعلق سے یہ ہے کہ ان تصل من قطعک، جو تمہیں توڑے اس کو جوڑو، بالسلام، سلام سے، اس کا اکرام کرنا، اس کے لیے دعا کرنا، اس کے لیے استغفار کرنا، اس کی یعنی خوبیاں بیان کرنا، اس کی زیارت کو جانا، ملن میں اس کے طرف جانا، اور جو تمہیں محروم کرے اسے دو، تعلیم سے جو منفعہ آپ اسے دے سکتے وہ دیں، مال وغیرہ جو آپ دے سکتے وہ دیں، جو تم پر ظلم کرے اس کو معاف کر دو، چاہے وہ خون میں ہو، مال میں ہو، عزت اور آبرو میں ہو۔ ان میں سے بعض واجب ہے اور بعض مستحب ہے۔ خلق، حسن و خلق کیا ہے؟ یہاں پر چند چیزوں کا ذکر ہے۔ حسن اخلاق آپ کا دوسروں کے ساتھ رہن سہن کیسے ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ کے بندوں کے ساتھ، اس میں آپ کے والدین بھی شامل ہیں، آپ کے قریبی رشتہ دار، دور کے رشتہ دار، آپ کے جو دوست و احباب ہیں، آپ کے جو پڑوسی ہیں، اور عوام المسلمین جو ہے، یہ سب ان کے ساتھ آپ ٹچ میں رہتے ہیں، آپ ان کے ساتھ رہن سہن آپ کا ہوتا ہے۔ آپ کا برتاؤ کیسے ہوتا ہے ان کے ساتھ، یہ متعین کرتے ہیں کہ آپ کے اخلاق کیسے ہیں، اچھے ہیں یا برے ہیں۔ تو حسن اخلاق اللہ تعالیٰ کے بندوں کا حق ہے، بعض حقوق واجب، بعض حقوق مستحب ہے۔
سب سے بڑا حق اللہ تعالیٰ کے حق کے بعد والدین کا حق ہے. وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. تو یہ کیا ہے؟ ہمیشہ اللہ تعالیٰ نے حق کے بعد حق کے ساتھ جوڑا ہے. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا, والدین کے ساتھ حسن سلوکی کرنا والدین کے لیے خاص ہے. وَذِي الْقُرْبَى, اور قریبی رشتہ دار کے آپ نے حسن سلوکی کرنی ہے. لفظ احسان کا ہے, یعنی برابر کا بدلہ نہیں ہوگا. بدلے کی جگہ صلہ رحمی بھی ہے نہیں, مقابلہ نہیں ہوتا. آپ پیار سے بات کرو میں پیار سے بات کروں گا, آپ پیار سے پیش میں بھی پیار سے پیش آؤں گا, آپ ملو گے میں بھی ملوں گا. نہیں, ایسے نہیں ہوتا. یہ صلہ رحمی نہیں ہے, اس کی کوئی جگہ نہیں ہے. صلہ رحمی میں آپ جوڑتے ہیں جو آپ کو توڑتا ہے, آپ قریب ہوتے جو آپ کو دور کرتا ہے, جو آپ سے دور ہوتا ہے کیونکہ آپ کا رشتہ دار ہے. ہمارے والدین کون ہیں, ہمارے بھائی بہنیں کون ہیں, ہم رشتہ دار کون ہیں, ہمارا اختیار نہیں ہے. اس رب کریم کا اختیار ہے. ہمیں اللہ تعالیٰ کے اختیار کی احترام کرنا چاہیے, قدر کرنی چاہیے. اس لیے رشتے جوڑنے چاہیے. اور کمال کی بات دیکھیں سبحان اللہ, جو اللہ تعالیٰ کے نیک اور پیارے ہوتے ہیں نا, اس پر عمل بھی بآسانی کرتے ہیں, جبکہ کہنا بڑا آسان ہے. دیکھیں والدین جب بوڑھے ہو جاتے ہیں تو ان سے غلطی زیادہ ہوتی ہیں. بعض اوقات بہکی باتیں کرتے ہیں, بعض اوقات الزام تراشی ہو جاتی ہے, بعض اوقات گالی گلوچ ہوتی ہے. بڑی عمر میں تکلیفیں زیادہ ہوتی ہیں. ان کے پاس اپنا عذر موجود ہے نا, درد ہے, دکھ ہے, تکلیف ہے, بیماریاں ہیں, بہت سارے پیارے گزر چکے ہیں, ان کو مس کرتے ہیں, پریشان ہوتے ہیں, کئی بیماریاں لگی ہوتی ہیں, دماغ کمزور ہو جاتا ہے. جیسے کہ اللہ نے فرمایا کہ جب عمر رسید انسان ہو جاتے تو نکسو فی الخلق میں الٹا کر دیتے ہیں, یعنی بچپنا سا آ جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں والدین کے ساتھ حسن سلوکی سے پہلے کیا بیان کیا ہے؟ ان کا عذر. اما یبلغن عندک الکبر احدهما او کلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا کریما. یہ کیا ہے؟ یہ کمال ہے واللہ. حسن سلوکی کیسے کرنی ہے تو اسے کیسے کرنی ہے, ایسے کرنی ہے. اس کی تفصیل بھی موجود ہے. پہلے عذر ہے کہ بڑھاپے کی حالت میں پہنچیں گے. جب لوگوں نے عندک الکبر, تمہارے پاس, عندک کی بیٹی کی نہیں, بیٹی کی ذمہ داری نہیں ہے. عندک انت یا رجل, مرد ہو تم, یہ تمہارے اوپر ذمہ داری, تمہارے والدین تمہارے پاس ہو گئے جب بڑھاپے کی حالت میں پہنچیں گے, کیونکہ اب وہ آپ کے محتاج ہیں, ان کو ضرورت ہے. پہلے آپ کو ضرورت تھی, انہوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑا, ان کو ضرورت ہے تو آپ کے پاس ہونے چاہیے. نہیں کہنا اف تک نہیں کہنا, جھڑکنا بعد میں, جھڑکنا نہیں ہے. اف سب سے مشکل تو اف ہے نا. اف یہ نہیں ہے صرف باتیں کرتے آپ کے چہرے کی رنگت کا بدلنا ناگواری میں, یہ بھی اف ہے. نہیں, یہ والدین کے ساتھ نہیں چلے گا. یہ نصیحت اور چیز ہے, غلطی میں نصیحت اور چیز ہے, لیکن بات میں دنیاوی امور کے لیے جھگڑے دنیاوی امور اکثر ہوتے ہیں. اللہ کے ناراض ہونا الگ بات ہے, تب بھی آپ نے بدتمیزی نہیں کرنی, اف وہاں پہ بھی نہیں کہنا. نصیحت کا الگ طریقہ ہے. والدین کا درجہ بہت بلند ہے. آپ ذرا نوٹ کریں قرآن مجید میں کیا نہیں کہنا ہے, کیا نہیں کرنا ہے, کیا کہنا ہے, کیا کرنا ہے. ترتیب دیکھیے آپ نے, کیونکہ انسان زیادہ زبان چلتی ہے تو کیا نہیں کہنا ہے, لا تقل لهم اف, کیا نہیں کرنا, جھڑکنا نہیں ہے, قول سے منع کیا, عمل سے منع کیا. کیا کہنا ہے, یہ تو آخر میں ہے. وَخْفِضْ جَنَاحَ الذِّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ, کیا کرنا ہے, آپ کے جو شفقت کے پر اگر ہیں تو وہ ان پہ ڈال دیں. اتنی رحم و کرم اور شفقت کے آپ کے محتاج ہوں اس حالت میں. قُلْ لَهُمَ قَوْلًا كَرِيمًا, سب سے بہترین الفاظ تول کر, 4 الفاظ برابر کے سب سے الفاظ اچھا کون سا ہے وہ استعمال کرو. یہ قول کریم ہے. سبحان اللہ. حسن سلوک کے والدین سے صلہ رحمی ہے, ٹھیک ہے نا. آپ کے پڑوسی ہیں, کیسے رہن کرنا ہے, سب سے احسن طریقے سے. یہ حسن اخلاق ہے. حدیث میں ہے کہ ایک شخص نے کہا رسول اللہ علیہ وسلم میرے رشتہ دار ہیں, میں جوڑتا ہوں وہ توڑتے ہیں, میں قریب ہوتا ہوں مجھے دور کرتے ہیں, میں کیا کروں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر آپ ایسے جیسے آپ کہہ رہے ہیں گویا کہ آپ ان کے منہ میں دھول راکھ جو وہ پھونک رہے ہیں, آپ ایسے رہیں جیسے کہ آپ ہیں, یعنی صبر کریں اس پہ. اللہ خاص فرشتہ مقرر کرے جو آپ کی مدد کرتا رہے گا. خاص فرشتہ نازل ہوتے ہیں مدد کے لیے. سبحان اللہ. پھر شیخ الاسلام رحمہ اللہ فرماتے ہیں جو خلق العظیم جسے آپ اللہ تعالیٰ آپ وسلم کو وصف کیا ہے
وہ دین جامع ہے، ہر وہ چیز جسے اللہ تعالیٰ نے مطلقاً حکم دیا اللہ تعالیٰ نے، جیسے کہ مجاہد وغیرہ کا قول ہے قرآن کی تعویل. سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا ام المؤمنین سے پوچھا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے فرماتے کان خلقہ القرآن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق قرآن مجید تھے، یعنی چلتے پھرتے قرآن مجید تھے. سبحان اللہ. حقیقت یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کو زیادہ پسند ہے اس کی طرف زیادہ اور جلدی سے پہنچنا، بطیب نفس انشراح صدر، اللہ تعالیٰ کے احکام کی تعمیل کرنا طیب نفس سے، چاہت کے ساتھ، رغبت کے ساتھ اور انشراح صدر کے ساتھ، کشادہ سینے کے ساتھ. یعنی کوئی بوجھ نہ سمجھیں. کچھ نماز پڑھتے بڑی بھاری پڑتی ہے، یار نماز پھر پڑھنی ہے، یا پھر اذان ہو گئی پھر جانا پڑے گا، روزے آ رہے ہیں رمضان میں بڑے مشکل ہے، یار روزے رکھنے پڑیں گے، اتنی گھنٹے بھوک پیاس برداشت کریں. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ بوجھ ہے عبادت، نہیں واللہ. کچھ لوگ انتظار کرتے ہیں، واللہ دل مساجد میں ان کے لٹکے ہوئے ہیں، باہر نکلتے دل چھوڑ کرتے مساجد میں. اس لیے ایسے لوگ اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے جب کوئی سائے نہیں ہوگا. یہ ان ساتھ میں سے ہیں. تو عبادت ہمیشہ رغبت کے ساتھ، انشراح صدر کے ساتھ قبول کی جاتی ہے. پھر فرماتے ہیں اس تمام کا بیان جو ہے اللہ تعالیٰ وصیت میں ہے، اسے تقوی کہتے ہیں. جسے اللہ نے حکم دیا ہے اس کے تعمیل کرنا، چاہے واجب یا مستحب ہو، اور جسے منع فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے اس سے رک جانا ہے، چاہے حرام ہو یا مکروہ ہو. اور یہ اللہ تعالیٰ کے حقوق اللہ بندوں کے حقوق جمع کر دیتا ہے. یعنی تقوی کا لفظ جو ہے اس میں یہ سب شامل ہے. اور جب بعضوں کا تقوی سے مراد اللہ تعالیٰ کے خشیت، عذاب سے ڈرنا ہے، جو گناہوں سے رکنے کے لیے بیان کیے جاتی ہیں، تو اسے معاذ کی حدیث میں اسے تفصیل سے بیان کیا گیا ہے جیسے گزر چکا ہے. اور اسے ابھر کر حدیث میں بھی جو ترمذی میں روایت کی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ یا رسول اللہ ما اکثر ما يدخل الناس الجنہ، جنت میں وہ کون سی جو سب سے زیادہ داخل کرتی ہے؟ فرماتے تقوی اللہ وحسن الخلق. واضح ہے، تقوی اللہ حسن الخلق. قیل وما اکثر ما يدخل الناس النار، سب سے زیادہ لوگوں کو کون سی چیز جو جہنم میں داخل کرتی ہے؟ قال اجوفان، دونوں کھوکھلی چیزیں. کیا ہیں؟ الفم والفرج، منہ اور شرمگاہ. زیادہ تر گناہ زبان سے ہوتے ہیں. دیکھو جھوٹ، غیبت، چغل خوری، شرک، بدعات جو قولی ہوتے ہیں، سب کیا ہے؟ یہ زبان کے گناہ ہیں. وہ زبان زیادہ چلتی ہے. شرمگاہ، زناکاری، بدکاری جو ہے یہ سب سے زیادہ انسان کی شہوتیں انہیں گناہ پر زیادہ تر ہو جاتی ہیں. پھر وہ صحیح ہی عن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا. صحیح سے مراد یہاں پہ صحیح حدیث میں، یہ روایت جو ہے صحیح بخاری کی نہیں ہے، کیونکہ عام طور پر کوئی عالم کہتے ہیں فی الصحیح ہی، تو صحیح بخاری سب سے پہلے ذہن میں آتا ہے. یہ بعض علماء صحیح مسلم کو صحیح کہتے ہیں. یہ حدیث ترمذی کی حدیث ہے. وہ صحیح سے مراد پھر حدیث الصحیح، اصل یہ ہے صحیح حدیث میں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا، مومن میں سے سب سے زیادہ کامل ایمان اس کا ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق کسی سے جوڑا ہے؟ بلند اخلاق یعنی بلند ایمان. جتنا ایمان مضبوط ہوگا اتنا انسان کے اخلاق بہتر ہوں گے اور عمدہ ہوں گے، اور جتنے انسان کا ایمان کمزور اتنے اخلاق اس کے کمزور ہوں گے. اور کمال حسن خلق ہے. اور یہ معلوم ہے کہ ایمان سارا کا سارا تقوی اللہ تعالیٰ کا تقوی ہی ہے. تو ایمان اللہ تعالیٰ کا تقوی ہے، اور ایمان کی جتنی شعبے بھی ہیں سب اللہ تعالیٰ کا تقوی ہے. جس حدیث میں ایمان کے 60 سے زیادہ 70 سے زیادہ شعبے ہیں، سے بخاری کی حدیث میں یہ تمام شعبے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا تقوی ہے. پھر اصول تقوی اور فروع کی تفصیل امام شیخ الاسلام رحمہ فرماتے ہیں یہ جگہ نہیں ہے کہ میں بیان کروں، کیونکہ دین سارا کا سارا تقوی ہی ہے، اور ہر خیر کے اصل اور ینبوع جو ہے سورس جو ہے وہ تقوی ہے. اور اس میں جو بنیاد ہے اس تقوی کی اخلاص ہے. اخلاص بنیاد ہے تقوی کی، کہ بندہ اپنے رب کے ساتھ جو ہے مخلص ہو اور اپنے رب سے مدد بھی طلب کرتا رہے. کیونکہ اخلاص پہ قائم رہنا، دین پر قائم رہنا، تقوی پر قائم رہنا، حسن اخلاق پر قائم رہنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی مدد بہت ضروری ہے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین. سورۃ فاتحہ میں اللہ تعالیٰ سے تجھ سے ہی ہم صرف عبادت کرتے ہیں، تو تجھ سے مدد طلب کرتے ہیں. صیغۃ الحصر ہے. عبادت صرف اللہ کے لیے، توحید عبادت ہے، اور استعانت مدد صرف اللہ تعالیٰ کے لیے، یہ بھی توحید عبادت ہے. اور یہ
قرآن مجید کا بنیادی پیغام ہے. سورہ فاتحہ کا بنیادی پیغام اور تمام پورے قرآن مجید کا بنیادی پیغام یہی ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین. یہ برابر ہے لا الہ الا اللہ کے مفہوم کی. جو صحیح معنی ہے لا الہ الا اللہ کا، لا معبود بحق الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی سچا کوئی برحق معبود نہیں ہے. کہاں سے ہمیں ملے گا؟ قرآن مجید میں کئی آیات میں سورہ فاتحہ کی جان اور بنیادی پیغام یہی ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین. پھر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورۃ ہود آیت نمبر 123 میں فاعبدہ وتوکل علیہ، اللہ کی عبادت کرو اور اللہ پر بھروسہ رکھو. اور سورۃ عنکبوت نمبر 17 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے فابتغوا عند اللہ الرزق، اللہ تعالیٰ کے رزق کو تلاش کرو، وعبدوہ اور اسی کی عبادت کرو، واشکروا لہ اور اسی کے لیے شکر ادا کرتے رہو. پھر شیخ صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ بندہ اپنے دل کا تعلق اپنے رب کے ساتھ جوڑ دیتا ہے، مخلوق سے اسے قطع کر دیتا ہے، تاکہ اور بندوں سے اللہ کا مخلوق سے فائدہ جو ہے نہیں چاہتا اور نہ ہی کے لیے کوئی کام کرتا ہے. اس کی تمام ہمت اپنے رب کے لیے ہوتی ہے اور دعا کو لازم پکڑ لیتا ہے، دعا کرتا رہتا ہے ہر اس کے معاملے میں، چاہے فاقہ ہو، حاجت ہو، یا کسی چیز کا خوف یا ڈر ہو یا اس کے علاوہ کوئی اور چیز ہو، تو اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ مانگتا رہتا ہے اور ہر اس چیز پہ عمل کر جو اللہ تعالیٰ کو محبوب ہو. اور جس نے اس چیز کو محکم طریقے سے لازم پکڑ لیا ہے تو انشاءاللہ اس کی جو عاقبت بہت بہتر ہوگی اور اسے کسی چیز کا خوف نہیں ہونا چاہیے. تو یہ پہلا حصہ ہے اس وصیت کا. چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں یہاں پہ، باقی جو ہے اگلا جو 3 چیزیں باقی ہیں. سب سے لمبی جو وصیت کی جو جان ہے وہ یہی چیزیں تھیں، جو دین اور دنیا کیسے بہتر ہو، ابھی تک اس پہ بات ہوئی ہے. دین دنیا بہتری کے لیے تقوی ہے اور گناہ اگر ہو جاتے ہیں فوراً نیکیاں کر کے مٹا دے اور حسن اخلاق سے لوگوں کے ساتھ پیش آؤ. یہ مختصر سا خلاصہ ہے کہ انسان اپنی دین اور دنیا کو کیسے بہتر کر سکتا ہے. اب جو اگلے 3 سوالات تھے جو انہوں نے کیے ہیں، انشاءاللہ دوسری نشست میں ان پر بات کرتے ہیں. واللہ اعلم. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.